نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْضُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کا ہمارا یہ درس رمضان المبارک فضائل و مسائل کا کہ درس کا سلسلہ نمبر 4 ہے، جو ہم نے پچھلے چند دنوں سے جاری کیا ہے۔ یہ اس کا چوتھا درس ہے، اور یہاں پر یہ آیت قرآنیہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کھاتے پیتے رہا کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتے رہا کرو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْضُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تم پر ظاہر ہو جائے جو ہے سفید ڈورا صبح کا، من الحیض الاسود، کالے سیاہ ڈورے سے، یعنی صبح صادق نمایاں ہو جائے، من الفجر جو کہ فجر کا وقت ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر یہاں سے تم روزہ رکھو، اس یہاں پر یعنی سحری ختم ہو جائے، اب تم نے روزہ رکھنا ہے۔ صبح صادق کے واقعہ ہوتے ہی اس روزے کا ٹائم شروع ہو گیا، پورا دن میں روزہ رہے یہاں تک کہ لیل کی ابتدا ہو۔ اچھا، لیل کی ابتدا عربی میں جو لوگوں نے آج کل یہ سمجھا ہے کہ عشاء ہے، یہ عشاء نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ آج کل کہتے پی رہے ہیں جو ہے سوشل میڈیا پر کہ جی عشاء کا وقت بنتا ہے، یہ غلط جو ہے تصور ہے۔ اور لیل جو کہتے ہیں عربی میں وہ مغرب یعنی سورج کے غروب ہونے کے وقت ہے، جیسی مغرب داخل ہو یہ لیل کی ابتدا ہے، اور یہیں تک اس کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ عرب لغت کے اندر اسی کو لیل کہتے ہیں۔ احادیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس باب میں بہت ساری موجود ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سحر کیا کرو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ سحر کیا کرو کہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس کو بخاری نے کتاب الصوم باب برکت السحور میں لکھا ہے، اور مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الصیام باب فضل السحور و تاکید استبابہ و استباب تاخیرہ و تعجیل الفطر، اور یہ جلدوں کی 770 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی نے اس کو لکھا ہے باب ما جاء فی فضل السحور، اور نسائی نے لکھا ہے اس کو اپنی سنن میں کتاب الصوم باب الحث علی السحور، اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا ہے 7598 نمبر روایت کے تحت۔ دوسری حدیث ہے عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، متفق علیہ، کہ یہ بھی جو ہے اس میں حضرت سہل بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کر رہے ہیں کہ قال لا یزال الناس بخیر، کہ لوگ جو ہیں اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک ما عجل الفطر، جب تک وہ جو ہے افطاری میں تعجیل کرتے رہیں گے، جلدی کرتے رہیں گے، عجلت کریں گے۔ یعنی عجلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی لیل کا وقت داخل نہیں ہوا، مغرب داخل نہیں اور اس سے پہلے ہم جو ہیں افطار کر بیٹھے، نہیں، بلکہ جیسے ہی لیل کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد جلد از جلد فوراً جو ہے وہ روزہ افطار کیا جائے، یہاں پر یہ اس سے مراد ہے۔ اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، اس کو بخاری نے اپنی کتاب الصیام باب تعجیل الافطار، و مسلم نے اپنی صحیح کتاب الصیام و فضل السحور و تاکید و استبابہ و استباب تاخیرہ و تعجیل الفطر۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک سے روایت ہے عن انس بن مالک ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و زید بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فصلى، قلنا لانس کم كان بین فراغهما من سحورهما و خولهما في الصلاة، قال
قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ رواہ البخاری و احمد والبہقی۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت نے سحری کھائی، جب دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے سحری سے فارغ ہونے نماز میں شامل ہونے میں کتنا وقت تھا؟ فرمایا کہ جتنی دیر میں کوئی آدمی 50 آیتیں پڑھے، یعنی تقریباً 5-7 منٹ یا 10 منٹ۔ اسی حدیث کو امام بخاری، احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ عن ابی حازم انہ سمع سہل بن سعد یقول كنت اتسحر فی اہلی ثم یکون سرعت بی ان ادرک صلاة الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری و ابو یعلا و طبرانی۔ ابو حازم نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں اپنے گھر والوں میں سحری کھایا کرتا تھا اور اس کے بعد جلدی کیا کرتا تھا کہ جلدی مسجد نبی پہنچ کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر پڑھوں۔ اس کو بخاری و ابو یعلا اور طبرانی نے بیان کیا۔ ان ابی عطیہ قال دخلت انا و مسروق علی عائشہ فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاة والآخر یؤخر الافطار ویؤخر الصلاة، قالت ایہما الذی یعجل الافطار ویعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد اللہ یعنی ابن مسعود۔ قالت کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زاد ابو قریب والآخر ابو موسیٰ، رواہ مسلم و ترمذی و ابو داود۔ اس کو مسلم و ترمذی و ابو داود نے اس کی تخریج کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امی جان حضور کے پاس آئے، ہم نے عرض کیا اے ام المومنین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اصحاب میں سے ایک جلد روزہ افطار کر کے جلد نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے تاخیر سے روزہ افطار کے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ سیدہ نے پوچھا وہ کون ہے جو جلد افطار کرتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ ہم نے عرض کیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا، آپ کا بھی یہی معمول تھا۔ ابو قریب کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ وہ دوسرے صاحب سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فقہا صحابہ ہیں اور وہ ان 7 فقہا صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مفتی مقرر فرمایا، اور فرمایا بخاری شریف کی مناقب کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو عبداللہ بن مسعود میری امت کے لیے پسند کرے وہ میں اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ یعنی کس چیز میں پسند کرے؟ فقہ کے اندر، کیونکہ آپ فقہ کے ماہر تھے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ احب عبادی الی اعجلهم فطرا، رواہ الترمذی و احمد۔ یہ ترمذی و احمد کی حدیث ہے اور یہ جو ہے حدیث قدسی ہے۔ اس میں اللہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب عبادی، میں ان بندوں کو پسند کرتا ہوں، اس بندے کو پسند کرتا ہوں، الیہ عاجلہم فطرن، جو کہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ ان ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون، رواہ ابو داود و ابن ابی شیبہ۔ اس کو ابن ابو داود و ابن شیبہ نے بیان کیا، فرمایا قال لا یزال الدین ظاہرا، دین اس وقت تک جو ہے ہمیشہ غالب رہے گا، ما اجل الناس فطرا، جب تک الناس جو انسان سارے جو ہیں خدا کے بندے جو ہیں وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں، لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ جو یہود اور نصارى تھے وہ اس میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ عن سہل بن سعد ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر
معجل الافطار کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک انسان خیر پر رہیں گے، مسلمان اس وقت تک لوگ بلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ عن الارباز رضی اللہ عنہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال حلم الى الغداء المبارک، رواہ ابو داود و احمد۔ حضرت ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا تو فرمایا صبح کے مبارک کھانے کی طرف آؤ، یعنی سحری کا وقت اور اس کا کھانا ببرکت ہے۔ ان عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتاب عقلۃ السحر، کہ ہمارے اور ہم جو اہل کتاب ہیں ان کے سیام کے اندر، روزے کے اندر فرق یہ ہے کہ ہم سحر کو جو ہیں کھایا کرتے ہیں، سحری کیا کرتے ہیں۔ یہ مسلم و ترمذی و ابو داود کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں ان عبداللہ بن الحارث یحدث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتسحر فقال انها برکت آتاکم اللہ ایہا لا تدعوه، رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے، تم اسے ترک نہ کیا کرو۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم سحور المومن التمر۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سحری کھجور ہے، مومن کے لیے بہترین سحری کھجور کا کھانا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحور اکلہ برکہ فلا تدعوه ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، رواہ احمد باسناد صحیح۔ اس کو احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرنا سراپا برکت ہے، لہٰذا اسے نہ چڑھو اگرچہ پانی کے ایک بوند کے ذریعے ہی ہو۔ اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسے امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبالکلولۃ علی قیام اللیل، رواہ ابن ماجہ و ابن خزیمہ والحاکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحر کے کھانے سے ذریعے سے دن کے روزے کو پورا کرنے کے لیے مدد لو اور دوپہر کے قیلولہ کے ذریعے سے رات کے قیام پر مدد لو۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلۃ، رواہ ابن ماجہ و احمد۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے ہاں ہر افطار پر جو ہے گردنوں کو آزاد کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، رواہ ابن حبان و احمد۔ ابن حبان اور احمد نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔
عن عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لیس علیہم حساب فیما طعموا اذا کان حلالا الصائم والمتسحر والمرابط فی سبیل اللہ رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 3 آدمیوں کے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بشرطے کہ ان کا کھانا حلال ہو، حلال ہونا شرط ہے، روزے دار کا، سحری کرنے والے کا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یعنی مجاہد کا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم رواہ ابن حبان۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میری امت اس وقت میری سنت پر قائم تک رہے گی جب تک افطاری کرنے کے لیے ستاروں کے نظر آنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لیل سے مراد جو ہے ستاروں کے نظر آنے تک، تو یہاں پر اس کی نفی کی گئی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں بیان کیا، ابن خزیمہ نے اس کو اپنی صحیح میں بیان کیا، الحاکم نے اس کو مستدرک میں بیان کر کے اس کو بخاری و مسلم کی شرط پر قرار دیا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرت فإن لم تکن تمیرت حسوات من ماء رواہ الترمذی و ابو داود وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار، مغرب کی نماز سے پہلے یعنی نماز کے داخل ہوتے ہی صاحب ظاہر ہے اول وقت میں نماز پڑھنی تھی، پہلے چند کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے اور اس کے بعد پھر نماز کا ادا۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند بوٹ پیتے، یعنی پہلے آپ افطار کرتے۔ اور یہ حدیث اس کو حسن قرار دیا ہے جو ہے ترمذی نے، اور ترمذی کی جو حسن ہے وہ جو در حقیقت وہاں پر حسن سے مراد صحیح روایت ہے، کیونکہ اس کا حسن ہونا یعنی اس کے حسن بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ روایت اچھی ہے، قوی ہے، تو یہاں پر ترمذی جب حسن کہتے ہیں تو اس سے مراد صحیح روایت ہے۔ عن زید بن خالد الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا رواہ ترمذی و ابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس کو بھی ترمذی نے صحیح حسن صحیح قرار دیا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اس کے لیے اس کی مثل ثواب اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ عن معاذ بن زہرہ انہ بلغہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت رواہ ابو داود ابن ابی شیبہ۔ حضرت معاذ بن زہرہ کی خبر پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے اے اللہ میں نے تیری روزہ کر اور تیری ہی رزق سے افطار کیا۔ اس حدیث کو امام داؤد اور ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے۔ یہ اب تک کی جو ہیں روایات ہم نے بیان کی سحری اور افطار کی فضیلت کے حوالے سے، اور اگلا جو ہمارا درس ہوگا وہ باب ہے حالت روزہ میں منکرات و لغویات سے اجتناب کرنا، اس پر آیات کریمہ پیش کریں گے پہلی کی طرح، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس پر جو ہیں احادیث مبارکہ اور آثار جو صحابہ کے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس پر اس ترتیب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔